نبی پاک علیہ السلام نے نا صحابہ کرام علیہم رضوان کو حج کی فضیلت بتائی۔ کعبے کا طواف کرنے کا یہ ثواب ہے، حجر اسود کو چومنے کا یہ ثواب ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات، سعی، طواف، سب کے حضور نے فضائل بیان کیے۔ تو جو جمرات پر رمی کی جاتی ہے نا، جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا، اس کی فضیلت نہیں سنائی۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضور نے فرمایا، یہ تو تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، جب یہ نیکی بھی تلے گی، کچھ رزلٹ قیامت میں نکلیں گے، عمل کر جائیں۔ عمل وہ محمود غزنوی گزر رہے تھے نا، تو ایک بابا درخت لگا رہا تھا، تو ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن کچھ کر تو رہا تھا نا، درخت لگاتا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ تو محمود غزنوی قریب آئے، اچھا لگا، کہنے لگے، بزرگوں، نہ تو آپ ان کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے درخت کی، نہ پھل کھا سکیں گے، تو اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو بابا جی بڑے سمجھدار تھے، مسکرا پڑے، کہنے لگے، میں نہیں بھی پھل کھاؤں گا تو چلو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، چلو میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو کوئی مسافر ہی بیٹھ جائے گا، کوئی مجھے خیر ملے گی، مجھے امید ہے اللہ فضل کرے گا۔ محمود بڑا خوش ہوا، انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی تحفے میں دے دی، بابا جی رکھ لو۔ تو بابا جی کہنے لگے، تو ابھی کہہ رہا تھا تجھے پھل نہیں ملے گا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں، پھل اللہ نے پہلے دے دیا ہے۔ رزلٹ تو ملتا ہے، پھل تو ملتا ہے، لیکن ہم کوئی بوٹا لگانے کو تیار ہے، کوئی خیر کا بوٹا، کوئی اچھائی کا درخت، کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سنو، جب بابے نے کہا نا، تو کہتا تھا نتیجہ نہیں ملے گا، تو مجھے تو مل بھی گیا ہے، تو محمود اور خوش ہو گئے، انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اور دے دی۔ بابا کہنے لگا، محمود دیکھ میرے خلوص کی برکت، لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل ہوتا ہے، میرے میں 2 دفعہ ہو گیا ہے۔ اس نے ایک تیسری تھیلی بھی دے دی۔ شرط یہ ہے کہ ہم کوئی خیر کا کام کریں، کوئی اچھائی کا کام کر جائیں۔